السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ خوش ہیں؟ میں بھی بہت خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آفس سے چھٹی کا ٹائم ہو گیا تو میں چھٹی کرنے لگا ہوں۔ تو ابھی میں یہ 4 بجے والی خبریں سن رہا تھا، تو پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ وزیر اعظم یہ لفظ کہہ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کہ بندہ کسی دشمن کے لیے بھی، میں کہتا ہوں کافر کے لیے بھی یہ بات نہ کہے جو اس نے کہی ہے۔ یعنی کہ یہ یا تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لفظ میں نے کہنے تھے، یا یہ غلط ہے، یا میں اس طرح ان کو بیہیو کر رہے تھے وہ۔ تو انہوں نے گلگت بلتستان میں خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ نواز شریف اور زرداری پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہے۔ یار بندہ تو دشمن کے لیے بھی کہتا ہے کہ یا اللہ اپنے عذاب تو بچا، سانو ہی بچا، دشمن ہی بچا، اللہ نے عذاب تو بچا۔ اور ان کے اوپر کیا اللہ کا عذاب آیا ہے بھائی؟ اللہ کا عذاب ان کے تو کروڑوں لوگ ان کو دعائیں دے رہے ہیں، نواز شریف کو، اور تجھے کروڑوں لوگ بد دعائیں دے رہی ہیں۔ عذاب کس پہ؟ تیرے اوپر آیا ہے کہ نواز شریف کے اوپر آیا ہے؟ ذرا یہ بتاؤ مجھے کہ لوگ آج عوام کروڑوں لوگ نواز شریف کے لیے ہاتھ اٹھا کے ان کی صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور کروڑوں لوگ تیری بربادی کے لیے اور تجھ سے نجات کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ تو نے اتنا غریب عوام کو تنگ کیا ہوا ہے، اور تم کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو چکا ہے۔ کتنی غلط بات کی ہے۔ دشمن کے لیے بھی بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، اپنے دشمن کے لیے بھی یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر تم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، اور تیری گفتگو شروع ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر سے شروع ہوتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، اور اس کے بعد دنیا بھر کی غلط باتیں تم کرتے ہو۔ ادھر میں لفظ غلط بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن وہ میں نہیں کر رہا۔ اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ساری عمر انہوں نے نبھائی ہے، اور تیرا کیا حال ہے؟ پاؤڈریوں کے ساتھ تو رہ رہا ہے، پاؤڈریوں کے ساتھ، نہ تیری بیوی ساتھ دیتی ہے، نہ تیرے بچے ساتھ دیتے ہیں۔ عذاب تو تجھے اللہ کا آیا ہوا ہے، تیرے بچے یہودی پال رہے ہیں، یہ عذاب ہے تیرے اوپر اللہ کا۔ تیری کوئی بیوی تیرے پاس نہیں ٹکتی، یہ عذاب ہے اللہ کا۔ یہ عذاب ہوتا ہے کہ گھریلو سکون نہیں ملتا، پھر گھریلو سکون کے لیے تم دوائیاں استعمال کرتے ہو اور پتہ نہیں کیا کیا نشے استعمال کرتے ہو۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا عذاب۔ یہ عذاب نہیں ہوتا کہ ان کے لیے کروڑوں لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ تم نے یہ کیسے بات کر دی ہے بطور وزیر اعظم کہ جناب نواز شریف پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے؟ تیری زبان بھی نہیں کانپی کہ تو نے اتنے سخت الفاظ جو ہے نا وہ نواز شریف کے لیے بول دیے ہیں کہ اللہ کا عذاب؟ تجھے پتہ ہے کہ اللہ کی پکڑ اور عذاب کیا ہوتا ہے؟ تو جاؤ اپنے یہودی بچوں سے پوچھو، جن کو بچوں کا باپ کا پیار نہیں مل رہا اور باپ کو بچوں کا پیار نہیں مل رہا۔ یہ عذاب ہوتا ہے، اور جو تو نہ ان کے پاس جا سکتا ہے نہ وہ تیرے پاس آ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے جو دنیا میں تو دیکھ رہا ہے، دنیا میں تو دیکھ رہا ہے۔ اور جس طرح دنیا میں لوگ ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے بددعائیں کر رہے ہیں نا، وہ ذرا سوشل میڈیا چیک کرو، پھر تم کسی کو بددعائیں دینا۔ بددعائیں کیا، تم نے تو سیدھا کہہ دیا ہے کہ جناب اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو چکا ہے۔ تجھے اتنا بھی شرم نہیں آیا؟ 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بنا ہے، تجھے 3 دفعہ چپڑاسی بھی کوئی نہیں لگائے گا۔ اور آج وہ اسد درانی صاحب لیفٹیننٹ جنرل، انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ عمران خان ٹینک پہ بیٹھ کے آیا ہے، عوام کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھی ان کا۔ وہ چل رہا ہے ایک کسی یوٹیوب چینل پہ، میں نے خود ان کا بیان دیکھا ہے۔ تم کہتے ہو کہ نواز شریف پر اللہ کا عذاب ہے،
تم اقتدار کو بڑا وہ سمجھتے ہو کہ جی یہ بڑی اچھی چیز ہے، اور جو دلوں کے نفرت ہے، اقتدار تو فرعون کے پاس بھی تھا نا، فرعون کے پاس بھی اقتدار تو نمرود کے پاس بھی تھا، اقتدار تو یزید کے پاس بھی تھا، تو تم اس کو وہ سمجھ رہے ہو؟ اصل یہ ہے کہ جو لان تان تمہارے اوپر پڑ رہی ہے نا، وہ دیکھو، آپ نے لعنت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے نواز شریف اور زرداری کے لیے، لعنت کا لفظ بھی آپ نے استعمال کیا ہے، جو آپ کو کسی صورت بطور وزیر اعظم نہ کرنا چاہیے تھا، نہ یہ میڈیا پہ یہ چیز آنی چاہیے تھی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے تیرے اس بیان پہ عمران خان، کہ جو عذاب تو نظر آ رہا ہے تیرے اوپر، نواز شریف کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے، اس کی والدہ کی خدمت کرتے ہوئے، ہاتھ چومتے ہوئے سب لوگوں نے دیکھا ہے، اور اس کی والدہ کی جو موت ہے نواز شریف کی گود میں ہوئی ہے، اور تیری کہاں کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا تھا، تو والدہ کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوا تھا، یہ مریم نواز نے کہا ہے تیرے بارے میں۔ تو پھر کون خوش قسمت ہے اور کون بد قسمت ہے، ذرا بتاؤ۔ بہت غلط بات آپ نے کی ہے، بہت غلط بات کی ہے آپ نے۔ یہ ویڈیو میں اور کسی چیز کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہ رہا، یہ جو نواز شریف کے اوپر آپ نے لعنت کا لفظ اور عذاب کا لفظ استعمال کیا ہے، قانونی ٹی وی چینل اور ہم سب آپ کی مذمت کرتے ہیں بالکل، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کے اوپر ہے، اولاد کی صورت میں اور بیویوں کی صورت میں آپ کو یہ نصیب نہیں ہوئی انشاءاللہ تعالی، یہ ہم کہتے ہیں۔